شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب کی حاجت روائی کے لیے امام ولی نبی پیغمبر ہیں، فقط رہنمائی کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور دولتالہ کے اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا قاری شیر محمد عثمانی صاحب توحید کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ پھر آج کی اس محفل کے جو داعی ہیں، مجھے دعوت دینے والے حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب کے فرزند ارجمن حضرت مولانا عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، بیماری کے باوجود بھی انہوں نے اپنا وقت برقرار رکھا۔ اللہ ان کو صحت، تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے۔ محبت کرتے ہیں، توحید کا ایک رشتہ ہے ہمارا، اور وہ رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے ہم بیٹھے تھے راجہ عامر سعید ان کے پاس، تو خوشی اس بات کی ہے کہ توحید سے محبت کرنے والے اور توحید سے ڈوب کر محبت کرنے والے اور توحیدیوں سے محبت کرنے والے لوگ جب ملتے ہیں تو انسان پہلی ملاقات میں ہی یوں لگتا ہے کہ ہمارا برسوں سے یارانہ ہے۔ یہ اس توحید والے رشتے کا کمال ہوتا ہے۔ دوستو، مولانا صاحب پہلے ایک جملہ کہا کہ لات، منات، عزا، ہبل کی الوہیت کی گواہیاں دینے والے موجود تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے فلاں الہ ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں حاجت روا ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسانی وجود میں، اور 360 الہ اور معبود انہوں نے کعبۃ اللہ میں نصب کیے ہیں۔ ہر جوڑ کے لیے ایک نیا الہ اور معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا میرا پیغمبر کہ یہاں شرک کے اس گڑھ میں میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ وہ گواہی ہے دولتالہ والوں کہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ پتہ ہے میں نے جو آیت پڑھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 18، گھروں میں دیکھنا، تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں
کہ ایک دو عیسائی تھے نجران کے، چلتے چلتے آئے، جب مدینہ منورہ پہ نظر پڑی کہنے لگے یہ علاقہ تو ایسا لگ رہا ہے جس علاقے اور بستی کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ آخری نبی اس جگہ ہجرت کریں گے، نخلستان، کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے چلو ہو سکتا ہے وہ نبی آئے ہوں، ان سے مل لیتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور آپس میں کہنے لگے آج ہم مانیں گے لیکن پہلے سوال کریں گے، اگر ہمارے سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہم مان جائیں گے، اگر یہ سچے ہوں گے تو دیں گے۔ آتے ہی دونوں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اخبرنی، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں خبر دیں کہ ایو شہادت اکبر فی کتاب اللہ، آپ پر اللہ کی کتاب اتر رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، آپ کا دعویٰ ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی کون سی ہے؟ ادھر سوال ہوا، ادھر قرآن کی یہ آیت اترنا شروع ہو گئی کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سن لو، سب سے بڑی شہادت یہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کی قسم دل پہ جا کے یہ بات لگتی ہے، دل تک گہرائی تک پہنچتی ہے، اس لفظ پہ کبھی غور تو کرو، شاہد اللہ، کس نے گواہی دی؟ امام بغوی بھی مانا کرتے ہیں، امام قرطبی بھی مانا کرتے ہیں، سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ شاہد اللہ بنفسہ لنفسہ، اللہ اکبر، شاہد اللہ بنفسہ لنفسہ، اللہ بنفس نفیس اپنے نفس کے لیے توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے، شاہد اللہ، حکم اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے، اللہ نے تمہیں خبردار کیا ہے، کس بات کی گواہی دی ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی جو ہے داتا و دستگیر نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، ما فوق الاسباب امور میں کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر الہ ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو۔ آپ جو تعالیٰ والو، احمد جمشید کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے مکے کا مشرک توحید پھر ربوبیت کا قائل تھا، مکے کا مشرک خالقیت اللہ کا قائل تھا، مکے کا مشرک اللہ کو بارش برسانے والا مانتا تھا، یہ ساری چیزیں مانتا تھا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرا پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لا یقولن اللہ، تو سارے کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تدبیر کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ،
جب سمندر میں موجوں میں پھنستے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں مشکل میں، سمندر کی موجوں میں یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ وہ کون سی توحید کے منکر تھے؟ وہ توحید فی الالوہیت کے منکر تھے۔ کون سی توحید کے؟ یہ آپ کو میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ توحید فی الالوہیت کا انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب پیغمبر نے کہا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، تو انہوں نے اس میں جھگڑا، انہوں نے کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جب پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں ہے، الہ اکیلا اللہ ہی ہے، تو اس وقت کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی بات میں آ کے کہنے لگے اجعل الآلہۃ، کہ اتنے ڈھیر سارے الہوں کو رد کر کے اعلان کرتا ہے الہا واحدا، کہ الہ ایک اللہ ہی ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ گل ساڈی سمجھ وچ آندی نہیں ہے، اے ساڈی سمجھو باہر ہے۔ یہی تعجب کرنے لگے، ان ھذا لشیء عجیب بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ عجیب بھی نہیں کہا، عجاب کہا، بہت اوپری گل ہے، یہ کوئی انوکھی بات ہے۔ تو خالق مالک ہونے میں ان کو اختلاف، کس بات میں اختلاف تھا؟ الہ، اور الہ الہ یعلہ، الہن کا معنی سن لیجئے، الہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر یہی بتلانا چاہتے تھے، او لوگوں، مصیبتوں میں، مشکلات میں، غموں میں، دکھوں میں تمہارا ماوا و ملجا کون ہے؟ رجوع کس کی طرف کرنا ہے تم نے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنی ہے، وہی تمہارے بیڑے پار لگائے گا۔ تو جب اس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا تو پھر رب نے چھوڑ دیا اس مسئلے کو؟ نہیں، جب انہوں نے اختلاف کیا، مخالفت کی، لڑائی پہ اترے، تو پھر رب نے بھی اتنا زور دیا اس مسئلے پر کہ لا الہ الا اللہ۔ امام راضی تفسیر کبیر میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں، اللہ نے لا الہ الا اللہ کا جملہ پورے قرآن میں 37 مرتبہ دوہرا کے رکھ دیا۔ جتنا تمہیں اختلاف ہے میں اتنا ہی سے پکاؤں گا۔ کبھی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کبھی فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، والملائکۃ، اور اسی کی گواہی کس نے دی ہے؟ فرشتوں نے۔ جبریل کی بھی یہی گواہی ہے کہ الہ کون ہے، میکائیل کی بھی یہی، اسرافیل کی بھی، ملک الموت کی بھی، چاہے وہ حاملین عرش ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، سارے فرشتے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ
600 پر رکھنے والا جبریل، کتنے پر رکھنے والا؟ 600 پر رکھنے والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، صرف 2 پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک سارا افق فضا بھر گئی اسے۔ ایک لمحے میں 500 سال کا راستہ زمین سے آسمان کا ایک لمحے میں طے کرنے والا، قوم لوط کی بستی کو ایک ہی پر پہ اٹھا کے پٹخ دینے والا جبریل بھی کہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی کہتا ہوں کہ میں عاجز ہوں، الہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، فرشتوں کے بعد وَأُولُو الْعِلْمِ، مزہ تو اب آئے گا نا، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ میرے اس لفظ کو یاد رکھنا، اولو العلم، اہل علم اور علماء، یہ لفظ یاد رکھنا، میں دہراؤں گا اس کو۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی الوہیت کی گواہی کس نے دی؟ علماء نے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ اللہ کے ہاں اہل علم وہی ہیں جو توحید کا اللہ کے ہاں بھی اہل علم وہ ہے جو اللہ کی توحید کی گواہیاں دیتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، کتابیں لکھی ڈھیر ساری، رسالے لکھے، جلدیں بھر دی ہیں، کہتے ہیں یہ اتنا بڑا ہے، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی توحید کی گواہیاں دیتا ہے۔ کیا جواب نہیں دے گا؟ یہ کہے گا اللہ 60 سال 70 سال ممبر پہ بیٹھا رہا، ساری زندگی سفر کرتا رہا، اور جب پوچھا جائے گا اللہ کی توحید سنائی ہے؟ جی، یہ تو وہ شہادت تھی جو کس نے دی سب سے پہلے؟ اللہ۔ لوگ آج اس کو اختلافی سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ مسئلہ توحید ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس مسئلے پہ چاروں اماموں کا اجماع ہے، اس پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ توحید پہ سارے نبیوں اور فرشتوں کا اجماع ہے۔ یہ مسئلہ ہی وہ ہے، ساری کتابوں کا اتفاق ہے آسمانی اس پر، اسی لیے اتاری ہیں، اور قرآن بھی اسی مسئلے کے لیے آیا۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے آیا ہے؟ یہ ذرا میں پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ اجازت دیں اور میں رب کا قرآن سناؤں کہ قرآن اسی مسئلے کے لیے آیا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ خدا را توجہ کیجئے، کتاب اے ہذا کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں، مضبوط کر دی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر۔ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی کیا کی گئی ہے؟ زور سے بولو، کیا کی گئی؟ یا اللہ وہ تفصیل کیا کی گئی ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے وہ تفصیل۔
قرآن آیا ہی اسی مسئلے کے لیے، اور قرآن جب چیلنج دیتا ہے کہ او لوگو تمہیں قرآن کے اندر شک ہے کہ یہ پیغمبر نے بنا لیا ہے، تو قرآن اگلی آیتوں میں کہتا ہے میرا پیغمبر ام یقولون افتراہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے تو فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں گھڑ کہ تم بھی لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو تمہاری طاقت ہو بلا کے لے آؤ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اللہ کے علم پر علوم پر مشتمل ہو کے اترا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا ہو۔ میرے دوستو، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ پھر اگلا بھی ذرا ایک لفظ سن لیجئے کمال جملے پہ، فرمایا قائما بالقسط، یہ جو گواہی اللہ نے دی ہے، یہ جو گواہی فرشتوں نے دی ہے، یہ جو گواہی اولو العلم نے دی ہے، یہ کوئی ظلم پہ رہ کر، زیادتی پر، ناانصافی پہ قائم ہو کے نہیں، قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہ کر یہ گواہی دی ہے۔ سب سے بڑا انصاف ہی ہے، تو انصاف کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، کیا؟ دو لفظ ہیں، ایک انصاف اور دوسرا ظلم۔ اچھا، تو جب انصاف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انصاف ہے، تو ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ او میرا دوست، کیا یاد رکھو گے؟ آج میرا دل کرتا ہے سناؤں تمہیں قرآن۔ یہ قاری غلام حسین صاحب کا اخلاص ہے، اس وقت یقین کیجئے یوں لگتا ہے مجھے کہ آیات توحید خود کھل کے میرے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آج اس مجمع کا ایک اپنا اثر ہے، سن لیجئے پھر سنانے لگاؤں۔ قرآن سے سنیے، قرآن توحید بیان کرتا ہے۔ فرمایا قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سن میرا دوست، مجھ سے قبل مولانا صاحب نے ایک عجیب جملہ کہا مشرک جتنا پرہیزگار ہو پھر بھی جہنم میں جائے گا، اور موحد جتنا بھی گناہگار ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے ہاں ادارے ہیں، سکول ہوتے ہیں، پرائمری، مڈل اور ہائی سکول، کالج، ان میں پیپر ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، ہر پرچے کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو پرچے میں کم سے کم بچے کو کتنے نمبر لینے ہوتے ہیں ایک پیپر میں کہ پاس ہو جائے وہ پرچہ؟ 33 نمبر۔ کتنے نمبر؟ 100 میں سے 33 لے اسے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ پاس ہو گیا۔ اور اگر 33 سے کم ہو تو پرچہ، میں کہتا ہوں دولتالے والو، احمد جمشید کہتا ہے رب نے جتنے بھی امتحان رکھے ہیں، چاہے روزے کا ہے، چاہے نماز کا ہے، چاہے زکوٰۃ کا ہے، چاہے قربانی، حج، صدقہ، خیرات کا ہے، ہر میں 33 نہیں
2 نمبر والا بھی پاس ہو جائے گا، 5 نمبر لیے وہ بھی پاس ہو جائے گا، مگر ایک پرچہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں 99 نمبر لیے تو وہ بھی فیل ہے، وہ پاس تب ہوگا کہ 100 میں سے 100 لے گا، اور وہ پرچہ ہے توحید کا۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ پرچہ اتنا اہم ہے او میرا دوست، ایک تو میں نے مثال سمجھائی ہے، آئیے ذرا رب نے بھی یہ مسئلہ مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ میرا دوست ارمان نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آج میں ارمان لانے دلے دا۔ فرمایا رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سنیے قرآن یہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، سورت کا نام سورت الحج ہے، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ انشاءاللہ سمجھاؤں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مشرک، میں نے پرچے سے مثال سمجھائی نا، اب قرآنی مثال سمجھو گے جھوم جاؤ گے، کیا کمال ہے میرے رب کے سمجھانے پہ۔ فرمایا چھت سے کوئی بندہ گرے بچ بھی سکتا ہے، ایسا ہی ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، یا ذرا اوپر سے گر جائے 10-20 منزل اوپر سے، بچے نہ کم از کم، میت تو بچ ہی جاتی ہے، یعنی لاش تو مل ہی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں باقی گناہگار یوں سمجھ لو کوئی چھت سے گرا، کوئی کوٹھی سے گرا، اور مشرک گرا تو آسمان سے گرا ہے۔ جو شرک کرتا ہے گویا وہ کہاں سے گرا؟ من یشرک باللہ، صرف آیت نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ ترجمہ کروں گا۔ فرمایا من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی بھی زندے کو، مردے کو، فرشتے کو، جن کو، نبی کو، ولی کو، شہید کو، کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا، لفظ کیا ہے؟ صرف آسمانی سے نہیں گرا، اگر کوئی بوٹی چھوٹی کوئی گر نظر بھی آ گئی تو فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ بھی پرندوں نے نوچ ڈالی، اور اگر کوئی ذرات کہیں پڑے ہوئے نظر آ گئے تو فرمایا اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہوا چلی اور دور کسی گڑھے میں جا کے پھینک دیا، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اب انشاءاللہ اس آیت کی اس تشبیہ کو سمجھنا، پھر احمد جمشید کو دعا دینا ہے۔ فرمایا مشرک نے شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گرا، پرندوں نے نوچا، ہوا چلی اور دور دراز ریگستانوں گڑھوں میں پھینک دیا۔ یا اللہ یہاں آسمان کو تشبیہ کس سے دی ہے، پرندوں کو تشبیہ کس سے دی ہے، اور ہوا کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ مثال سمجھنا۔ میں احمد جمشید کہتا ہے رب نے اپنی توحید کو آسمان کہا ہے، رب نے اپنی توحید کو کیا کہا؟ یعنی گویا موحد جب بلند ہوتا ہے تو آسمان تک پہنچتا ہے موحد، اور جب شرک کرتا ہے تو آسمان توحید سے نیچے گرتا ہے۔ تو دول تالے والوں، آسمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سورج، چاند، ستارے۔ توحید آسمان ہے، مشرک جب آسمان سے گرا تو چاند میرا محمد ہے، سورج میرا قرآن ہے۔
اور ستارے میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ آسمان سے گرا، چاند سے بھی گر گیا، یعنی نبی کے طریقے سے بھی گر گیا، ہٹ گیا۔ سورج قرآن ہے، اس والے راستے سے بھی گر پڑا۔ ستارے صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم سے بھی گر پڑا۔ اب جب قرآن سے ہٹ گیا، آسمان توحید سے گر پڑا، ستاروں سے ہٹ گیا، تو ہتھے کس کے چڑھ گیا؟ نوچنے والے پرندے۔ یہ نوچنے والے پرندے کون ہیں؟ یہ باطل مولوی اور باطل پیر ہیں، انہوں نے نوچ ڈالا۔ اب جب انہوں نے نوچ ڈالا، ادھر ادھر لے کے گئے۔ اور اگر ایک بندہ مولوی اور پیروں سے بھی بچ گیا، ان سے بھی، ان کے ہاتھ بھی نہ آیا، قرآن سے بھی ہٹ گیا، سنت سے، تو مولانا صاحب پہلے دہریت پہ بات کر رہے تھے، فرمایا او تہوی بہ الریح، دہریت کی ہوا نے اسے جو بالکل دین ہی سے دور پھینک دیا۔ میرا دوست، قرآن یہی مسئلہ سمجھاتا ہے، لیکن افسوس کہ قرآن سنتا کون ہے؟ لوگ تو کہانی شوق سے سنتے ہیں، لوگ تو کہاوتیں شوق سے سنتے ہیں، اور یہی مسئلہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں تو میں ایک مثال اور پیش کر دوں، سنا دوں؟ پھر یہی میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، میں جو اپنے مشائخ سے سنا ہے، ان سے پڑھا ہے، یہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء نے اور کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اس قافلے کا نام جو اشاعت التوحید رکھا، تو انہوں نے توحید کی اشاعت میں اپنا سب کچھ لگایا ہے۔ میں آج بھی توحیدیوں سے کہتا ہوں کہ توحیدیوں آؤ، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے رب کی توحید سنانی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ سنانی ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی مختصر توجیہ کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، راجہ صاحب سننے کی بات ہے، مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے ہیں اولیاء، کارساز۔ کیا؟ کارساز بنا لیے۔ کار کام کو کہتے ہیں، ساز بنانے کو کہتے ہیں، یعنی کہا میرا کام فلاں بنائے گا، میری بگڑی فلاں بنائے گا۔ اللہ کے سوا اور کام بنانے والے انہوں نے بنا لیے۔ ان کی مثال کمثل العنکبوت، مثل مکڑی کے ہے۔ ان کی حالت کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ پتہ نہیں دولتالے والوں مکڑی جان دے ہو کہ نہیں؟ اردو میں مکڑی کہتے ہیں، اور پنجابی میں ببو بھی آختے ہیں، ان کو پنجابی میں، اور ڈاور بھی کہتے ہیں جی، ہاں۔ اور ہماری پشتو کی بولی میں اس کو جولاگے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اس لفظ کو سنیے،
فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، جانتے۔ اب آپ کہیں گے اللہ مشرک اور اس کی شرک اور ان کی جو شرکاء کی مثال مکڑی اور اس کے جالے سے کس حکمت کے تحت دی ہے، آج سمجھو گے، جھوم جاؤ گے۔ فرمایا گھر انسان اس لیے بناتا ہے کہ یا وہ گرمی سے بچائے، یا سردی سے بچائے، یا بارش سے بچائے، ہوا سے بچائے، ایسا ہے۔ اور مکڑی کا گھر نہ ہوا سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی بارش سے بچا سکتا ہے۔ تو جس طرح گھر تو بندہ تب بناتا ہے کہ ان پریشانیوں سے بچائے، تو جس طرح مکڑی کا گھر اس کو کسی پریشانی سے بچا نہیں سکتا، مشرک نے بھی جو اڈے بنائے ہیں وہ بھی ان کو کسی مشکل میں بچا نہیں سکتے۔ جدھر جدھر آس لگائی ہے وہ ان کے کام آ سکتے نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ، مکڑی گھر بناتی ہے، آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، راجہ صاحب بنا رہے ہیں آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، مکڑی کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اپنا اس کے نیچے الگ گھر نہ بنا لے۔ اتنے گھر میں رہ نا بھائی جی، نہیں، اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ کونے میں اپنا الگ سا گھر نہ بنا لے۔ مشرک کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی خالقیت، مالکیت اور الوہیت پہ اس کو اطمینان نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا در نہ بنا لے۔ اس کو بھی سکون نہیں ملتا رب کے سامنے جھکنے میں جب تک یہ کوئی اور در نہ ملے اور سجدہ نہ کر لے۔ اچھا، 2 وجہ۔ ایک تیسری سن لو، مکڑی جالا بناتی ہے، سارا مٹیریل بازار سے لاتی ہے۔ جی کہاں سے لاتی؟ اپنے پیٹ ہی سے نکالتی ہے، اس کا سارا تانا بانا اس کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کا سارا مذہب اور دین دلیلیں بھی اس کی اندر سے بنائی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا سارا مذہب بھی اس کے پیٹ کے اندر سے بنایا ہوا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ چوتھی وجہ سن لو، پھر مکڑی گھر بناتی کیوں ہے؟ گھر بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہ مکھیاں پھنس جائیں۔ تو اسی طرح مشرکوں نے جو مختلف اڈے بنائے ہیں مریدوں کو، لوگوں کو پھنسانے کے لیے، آئے اور پھنستے جائیں۔ اچھا، پھر جب مکڑی کے جالے میں آ کے مکھی پھنستی ہے تو فوراً مکڑی اس پہ جالا بننا شروع کر دیتی تاکہ پھنس جائے۔ بالکل ان کے پاس بھی جاؤ گے تو ان کے یہ باطل پرست مرید بھی آپ پر پیر کے جھوٹے کشفوں اور کرامتوں کے جالا بننا شروع کر دیں گے۔ اور بادشاہ ہوں صحیح جائی پہنچے، اصل جگہ یہ ہے بادشاہ، آپ کے اوپر یہ جھوٹی خوابیں شروع کر دیں گے آپ کے اوپر بننا تاکہ آپ قائل ہو جائیں۔ اچھا، پھنسا دیا مکھی کو، پھر کیا کرتی ہے مکڑی؟ پھر پکڑتی ہے اس کے اندر سے غذائیت چوس لیتی ہے اور خالی دڑ پھینک دیتی ہے۔ بالکل یہ مشرکین بھی بندے کو پھنسا کے ایمان مال لوٹ لیتے ہیں اور تھاپڑا مار کے کہتے ہیں ہن جل اپنا کام کر، اندر باہر سے خالی کر کے
کہتے ہیں اب جا، اور کئی جگہ تو عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ مثال تو اللہ نے بیان کی. میں نے شروع جب میں پہلی آیت پڑھی تھی وَأُولُو الْعِلْمِ، ادھر بھی مثال اللہ بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو الا العالمون، مگر علماء سمجھتے ہیں. کون سمجھتے ہیں؟ تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، جو قرآن کی مثالیں سمجھ کے توحید نہ سنا سکے تو وہ بھی علماء. ہاں میرا دوست آؤ اس مسئلے کو لے کے چلو، اس پہ ڈٹ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے. ہمارے پاس ہے اور کیا. ہمارے علاقے میں ایک مولوی تھا، اس کے منہ سے اللہ نے ایک ایسی بات کہلوا دی، سخت مخالف تھا. تو کسی جگہ بیٹھ کے کسی نے اشاعت و توحید کے علماء کا ذکر کیا، کہتا ہے اشاعتیاں قرآن سوا آندہ کے. یہ اس نے توہین آمیز جملہ کہنے کی کوشش کی. کیا کہا؟ اشاعتیاں قرآن سوا آندہ کی. قرآن کے سوا ان کو آتا کیا ہے؟ میں نے کہا الو قرآن کے سوا ہے کیا؟ تو کیا کرتا ہے؟ میرا دوست یہی وہ کتاب ہے جس نے کائنات میں انقلاب برپا کیا ہے. جو 360 کے پجاری تھے انہی کے ہاتھوں سے ان 360 کو توڑ کے اسی مرکز کو ایسا توحید کا بنایا کہ آج تک توحید ہی کا مرکز ہے اور رہے گا. زندگی باقی، ملاقات باقی.